والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، ہم دعا کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے کچھ مفید اور کارآمد باتیں کہلوا دے، اور کہی سنی باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی کچھ آیتوں کے کچھ حصے نقل کیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی پیش کیا۔ حق تعالی شانہ نے ہمیں اور آپ تمام کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس میں سے ایک بڑی نعمت ہمارے اہل و عیال، ہمارے بیوی بچے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جن کی نہ شادی ہوتی ہے یا شادی تو ہو گئی لیکن اولاد نہیں ہوتی، اس پر کیا گزرتی ہے۔ وہ کہیں بھی اپنا ماتھا جھکا دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اپنے عقیدے تک کا سودا کر لیتا ہے۔ جتنے منہ سے کوئی بات سنی وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پتہ ہی چلا کہ اولاد اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسی کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ تم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو۔ کس سے بچائیں؟ نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے قرآن کریم ایک بڑے پیارے انداز میں مجھے اور آپ کو خطاب کر رہا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ اولاد کہیں بگڑ نہ جائے، اس لیے قرآن کی اس آیت پاک میں ہمیں تربیت کا حکم دیا۔ سماج، معاشرہ اور برادری کے بننے اور بگڑنے کا سب سے بڑا سبب اور ذریعہ اولاد کے بننے اور اولاد کے بگڑنے پر موقوف ہے۔ قرآن کریم ایک پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا جب واقعہ بیان کرتا ہے تو وہ پیغمبر کی
باتوں اور ان کی عادتوں کو بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ پیغمبر اور وہ نبی ایسے تھے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ دیکھیے ایک پیغمبر ہے کس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو اپنے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھنے لگے کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں کی تربیت کی تھی، اولاد کی تربیت کی تھی، عقیدہ ان کا درست کیا تھا۔ وہ بچے کہنے لگے کہ آپ نے، آپ کے باپ دادا نے جس ایک اللہ کی عبادت کی تھی ہم بھی اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ نبیوں کے ان واقعات اور قصے سے معلوم ہو رہا ہے کہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے اولاد کے عقیدے اور اپنے اولاد کے اعمال کی طرف توجہ دیں، اس کو بنائیں، پھر آپ کو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ موجودہ دور اور موجودہ حالات سے جن سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری اپنی تو زندگی گزر گئی ہے، لیکن آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ دجالی فتنے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفاروں کی طرف سے جس طریقے سے ایمان کو برباد کرنے کی سازشیں اور اسکیم چل رہی ہے، ہماری اولاد کا کیا ہوگا اس وقت؟ یہ سوچتے ہیں تو بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ یہ بچوں کا کیا ہوگا۔ ابھی تو اتنا بھی وقت ہے کہ ہم مسجدوں میں بول سکتے ہیں، ہم مدارس اور مکتبوں میں بیٹھ کر اولاد کو سمجھا سکتے ہیں، ورنہ ذرا رشیا اور چائنا کے حالات کو آپ پڑھیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ چائنا ابھی ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے بھی بعض علاقوں میں رکھنے کی اجازت نہیں، پکڑ پکڑ کر ان کو افطار کا روزہ توڑوا دیا جاتا ہے۔ رشیا کے اندر یہ حال ہوا ہے، اسلامی نام رکھنے نہیں دیے گئے، نمازیں ظاہر میں گھروں میں بھی نہیں پڑھنے دی گئی۔ وہ تو اللہ کے چند بندے تھے کہ جنہوں نے اپنے انڈر گراؤنڈ کے اندر بنکرز بنا کر کئی کئی مہینوں کا راشن لے کر گھس گئے، بلکہ بھوکے پیاسے رہ کر انہوں نے اندر قرآن کریم کے مکاتب چلائے، قرآن کریم کے مدارس چلائے، اندر بیٹھ کر اپنی اولاد کو حافظ بنایا، حفظ کرایا۔ وہ تو ان کے اندر جذبہ تھا۔ آج میں اور آپ ذرا اپنی اولاد کے مدرسے کے معاملے میں، قرآن کی تعلیم کے معاملے میں کتنے چوکنا ہے۔ فکر کر لیں، سوچ لیں، ذرا اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ میں اپنی اولاد کے مدرسے کے بارے میں، قرآن کی تعلیم کے بارے میں، اپنی اولاد کی نماز کے بارے میں، اپنے اولاد کے نیک اعمال کے بارے میں کتنا چوکنا ہوں، کتنا فکر مند ہوں۔ کل میں دنیا سے چلا گیا تو میری اولاد کے ایمان اور اعمال کا کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ، ڈراؤ۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مولانا ماحول بہت خراب ہے، زمانہ بہت خراب ہے، حالات بہت خراب ہے، کیا کریں؟ بہت سمجھاتا ہوں لیکن چھوٹے چھوٹے ہونے کے باوجود زبان چلاتے ہیں، بات نہیں مانتے، ٹی وی پر اور موبائلز میں ایسی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ میں تو تھک گیا۔ میرا اور آپ کا یہ لنگڑا عذر چلنے والا نہیں ہے، اتنا کہہ کر میں اور آپ پیچھا نہیں چھڑا سکتے، بلکہ بعض مرتبہ تھوڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، وہ اور خطرناک جواب دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر ہے، بیٹا کافر رہا ہے۔ خدا کے بندے، حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 سال تک اس کو سمجھایا ہے، جب وہ ڈوبنے لگا تب بھی اس کو اپنے بیٹے کو بلایا کہ آجا، ابھی بھی تو اللہ کا نام لے لے، اللہ کا کلمہ پڑھ لے۔
یعنی آخری دم تک حضرت نوح پیغمبر تو اس کو ڈراتے رہے. میں اور آپ ذرا بیٹھ کر سوچے تو صحیح کہ 24 گھنٹے میں دین میں کتنی مرتبہ ہم اولاد کو لے کر بیٹھے ہیں، ان کو قرآن سمجھایا، ان کو ایمان سمجھایا، ان کو دین اور ایمان اور اعمال پر لانے کی ہم نے کوشش کی. 24 گھنٹے میں ہم کتنی مرتبہ کر رہے ہیں؟ یا کم از کم 24 گھنٹے میں دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، میرے اولاد کے ایمان کو سلامت رکھنا. یاد پڑتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے کبھی دعا کی؟ نہیں. قرآن کریم جو کہہ رہا ہے وہ کہتا آگ سے ڈراؤ. اب بتلائیے کہ آپ کے گھر میں یا کہیں بار آگ لگی ہو اور بچہ وہاں اس کے قریب جا رہا ہو تو آپ وہاں بیٹھ کے دور سے نصیحت کرو گے؟ او بیٹا جل جائے گا، مت جائیو، لے چاکلیٹ دیتا ہوں، یہ کر کے سمجھاؤ گے؟ میرا لال، میرا منا، میرا کلیجا، آگ جل رہی ہے، وہ آگ کی طرف جا رہا ہے تو آپ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے صرف سمجھاؤ گے، نصیحتیں کرو گے؟ اس آگ سے بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کہیں گے جو بن سکے گا کروں گا، تھپڑ مارنی پڑی تو مار دوں گا، میں کھینچنا پڑے، وقتی طور پر چھلا جاوے، زخم آ جائے، وہ مجھے پسند ہے، میں کھینچ لوں گا، دھکا مارنا ہے، لات مارنا ہے، میں مار دوں گا، ورنہ تو جان چلی جائے گی. تو ایک آگ سے بچانے کے لیے میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے جو جو کر سکتے ہیں وہی بچانے کے لیے جہنم کی آگ، جس میں کون جلنا ہے؟ وقودها الناس، جس کے جلنے کا ایندھن اور سامان انسان ہے. والحجارہ، بڑے بڑے پتھر اور چٹان ہوگی، اس سے آگ سلگائی جائے گی. اس آگ میں آپ کی اولاد ڈھکیلی جائے، ان کے ایمان اگر چھین جائیں گے اور وہ اس میں ڈالے جائیں تو کیا برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ گناہ جتنے ہیں نا، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے، یہ سب آگ ہے. آگ، یہ آگ ہے. کہا جس طریقے سے آپ کے گھر میں گیس بھر گیا ہو، روم میں گیس بھرا گیا ہو تو اس کے اندر ایک دیا سلائی آگ لگانے کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ ذرا ماچس سے لگا دو. بلکہ کہا جاتا ہے کہ کبھی گیس لیک ہو گیا ہو تو آپ سوئچ آن آف نہ کرے بلکہ مین سوئچ کو بند کر دی جائے، کرنٹ نہ ہے، ورنہ یہ سوئچ آن کرنے سے بھی شارٹ سرکٹ ہو کر آگ لگ جائے گی. تو ایسے ہی ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے اور سماج میں گناہوں کی آگ کا گیس بھر گیا ہوا ہے. کل قیامت کے دن جہنم کی آگ ذرا سی لگتے ہی پوری دنیا آگ میں تبدیل ہو جائے گی. یہ چھوٹے چھوٹے منع، یہ بچے، یہ بہت بڑا ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. اگر ہم نے ان کی طرف توجہ نہ دی، ہم نے اگر ان کی فکر نہ کی، کل پھر آپ شکایت نہ کرنا. پھر شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ میرا حق ادا نہیں کرتا. تم نے اس کا کب حق ادا کیا کہ پھر آج تم یہ شکایت کرتے ہو کہ یہ میرا حق ادا نہیں کرتا؟ بہت ضروری ہے. موجودہ حالات اس قدر سخت ہے. بچوں کی تربیت سب سے پہلے ان کے نام اچھے رکھے جائیں. علماء اور بزرگوں سے پوچھ کر، اماموں سے پوچھ کر نیک لوگوں کے نام پر نام رکھو تاکہ اس کے اثرات بھی آوے اس کے اندر. نمبر 2، بچے چھوٹے ہیں، ماں بھی ویسی ہونی چاہیے کہ جو بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلائے، وضو کر کے دودھ پلائے بچے کو. یہ نہیں کہ وہ موبائل دیکھتی دیکھتی دودھ پلائے، اس کے اثرات آئیں گے. دودھ پی لے تو کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے ماں وہ پڑھ لے. ماں نے پی بدلواوے، اس وقت بھی کپڑے پہننے کی دعائیں پڑھتی جائے. چاہے وہ ابھی سنتا ہے نہیں سنتا، یہ مسئلہ دوسرا ہے. نہیں سن رہا ہے، وہ ویڈیو سے دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے. آج جو ماں بولے گی، جب بولنا سیکھے گا تو وہ وہی بولے گا جو ماں بول رہی. کپڑے پہ یہ دعاؤں کا اہتمام رکھے مائیں. ماں قرآن کریم کی تلاوت کرے،
بچہ جب کہ پیٹ میں ہو. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب 4 سال کے ہوئے اور ان کی امی نے کہا میں بسم اللہ کرواؤں, بسم اللہ یعنی کسی عالم کو بلوا کر قرآن شریف کی افتتاح اوپننگ ابتدا کرائی جائے. بسم اللہ کروانے کون آیا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. حضرت خواجہ صاحب اجمیر والے وہ تشریف لائے. امی نے ان کو دعوت دی کہ سب سے بڑے بزرگ اور یقیناً بزرگ تھے, کہا حضرت اجمیر والے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو بلایا جائے. ساتھ ساتھ قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ بھی آ گئے, بہت بڑے بزرگ تھے یہ بھی اس زمانے کے. 2 بزرگ ایک ساتھ جمع ہو گئے, تم کراؤ. میں خواجہ صاحب نے قاضی حمید الدین ناگوری کو کہا کہ آپ کروا دیں. حضرت قاضی صاحب نے تختیلی, وہ زمانے میں لکھی ہوئی چھپی ہوئی نہیں ملتی تھی, قلم سے لکھا جاتا تھا تختے کے اوپر اور وہ بچے اس پر پڑھتے تھے. تو کہا, قاضی صاحب نے کہا کہ ایک نیک ماں کا بچہ ہے, کچھ اعوذ باللہ تو سکھائی ہوگی, بسم اللہ تو سکھائی ہوگی. تو کہا بولو بیٹے کیا لکھوں؟ تو بیٹے نے تو پڑھنا شروع کر دیا 15ویں سپارے کی آیت سبحان الذی اسری بعبدی. حیران ہو گئے کہ بیٹا تیری تو ابھی بسم اللہ کروانی ہے اور تو 15ویں سپارے کی آیت پڑھتا ہے. کہا الحمدللہ 15 سپارے کا حافظ ہوں, جب ممی کے پیٹ سے باہر آیا تھا تبھی حافظ تھا. کہا وہ کیسے؟ کہا جب امی کے پیٹ میں تھا تب مجھے 15 سپارے یاد تھے, اس لیے کہ میری امی جب امی پریگننٹ تھی میرے سے اور حاملہ تھی, اس وقت امی روزانہ 15 سپارے پڑھتی تھی, وہ 15 سپارے مجھے اندر یاد ہو گئے تھے. جب مائیں ایسی ہوتی تھی تو اولاد بھی ویسے ہی جنم لیتی تھی. اب آج کل ذرا جوانوں, تم اپنے لیے کیسی بیویاں تلاش کرتے ہو جو کپڑے کم پہنتی ہو تاکہ تمہیں خرچہ بھی کماوے نا. ہاں, جو کلرنگ بلڈنگ بن کے گھومنا پسند کرتی ہو, جس کے کپڑے الٹے سیدھے, جس کی پہننا اوڑھنا الٹا سیدھا, تم رنگ و روپ کو دیکھ کر لائے اور ایسی لڑکیوں سے شادیاں کی اور تم امید کرتے ہو کہ تمہاری اولاد پیدائشی حافظ بن کر آئے, پیدائشی بزرگ بن کر آئے, پیدائشی بڑا علامہ اور عالم بن کر آئے. تم یہاں تو سوچتے کہ مجھے کیا تلاش کرنا ہے, کیسی دیکھنا ہے, پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے ہم. تو قرآن کریم یہ کہتا ہے. تو بچوں کی تربیت کے معاملے میں جب بڑے ہوں شروع کرے بولنا تو آپ کیا بلوائیں گے, کس پر خوش ہوں؟ ان کے کپڑوں پر توجہ دو. ابھی سے اپنی بچیوں کو ایسے کپڑے نہ پہناؤ جو لوگوں کی نظر کو اپنی طرف کھینچنے والے ہوں. یہ مت کہیے کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے اس میں کیا ہو گیا. نہیں, بننے سنورنے بگڑنے کا یہی ٹائم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کتنے پیارے. فرمایا آقا نے کہ جنت کے جوانوں کے سردار, امام صاحب ہر جمعہ کے خطبے میں پڑھتے ہیں, سیدہ شباب اہل الجنہ, اتنے بڑے بزرگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیتے, نواسے آ جاتے, اللہ کے نبی نیچے اتر جاتے, لے آتے کاندھے کے اوپر بٹھا دیتے, سجدے میں جاتے آقا تو نواسے کمر پر بیٹھ جاتے تھے. جب تک نواسا نہیں اترتا سجدے سے آپ کی گردن نہیں اٹھتی تھی, اتنا پیارے نواسے سے. لیکن ایک صدقے کی کھجور جو ان کے لیے جائز نہیں تھی وہ رکھی ہوئی تھی, منہ میں ہاتھ ڈال دی, منہ میں کھجور ڈال دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گلے تک انگلی اتار دی, کخ کخ کہہ کر یہ کہہ کے نکال لی. یہ نہیں کہ بچہ ہے اس میں کیا ہو گیا, نہیں, یہی بننے بگڑنے کا ٹائم ہے. آقا نے نکال لی ان کو. اندازہ لگائیے, ہم اپنی دولت کے اوپر, اپنی کمائی کے اوپر اتنے پاگل بھی نہ بن جائیں کہ میٹر مار کر بھی لے آئے, کانٹا مار کر بھی لے آئے, جھوٹ بول کر بھی لے آئے. آج تو اولاد کھا لے گی لیکن تم اولاد کے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ ڈال رہے ہو. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا.
قرآن کہتا ہے جو حرام طریقے سے کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. سوچ تو لو کہ میں اپنے بچوں کو کیا کھلا رہا ہوں. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا قرآن میں، پوری سورہ لقمان ہے. کیسے اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام. ذرا پڑھیے پورا رکوع، بہت زبردست ہے. حضرت لقمان علیہ السلام سب سے پہلے عقیدے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، عقیدہ سنوار رہے ہیں. عقیدہ یعنی ایک اللہ سے ہونے کا یقین کہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں، اللہ طاقت والے ہیں، اللہ قوت والے ہیں. ہم بند کمرے کے اندر کوئی کام کرتے ہوں یا کھلم کھلا کام کرتے ہوں، اللہ دیکھتے ہیں. کہیں چھپ چھپا کر بھی کچھ کیا ہے. وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ہم رائی کے دانے کے برابر کوئی گناہ کرے، کوئی عمل کرے، آسمانوں میں جا کر چھپا کر آئیں، پتھروں کی چٹانوں کے نیچے جا کر چھپا دیں، اللہ قیامت کے دن لے آئے گا. اللہ علیم اور خبیر ہے. یہ بچوں کو سکھانا ان کے عقیدے، اس لیے کہ آج سب سے پہلے جو کام ہو رہا ہے وہ یہی کام ہو رہا ہے کہ اسکول کی بکوں کے ذریعے سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے ہمارے بچوں میں کفر چھوڑا جا رہا ہے. سائلنٹ کلر ہمارے بچوں کو مرتد بنانے کے لیے اسکول کے اعتبار سے. اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکولوں کے ٹائمنگ اتنے ٹف کر دیے ہیں کہ ہمارے بچوں کے پاس مدرسے پڑھنے اور قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے. بچے 6-7 گھنٹے اسکول، 2-3 گھنٹے ٹیوشن اور 2 گھنٹے ہوم ورک. بڑی مصیبت ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسکولوں کے ماسٹروں سے، اگر کوئی ہے تو یہاں، اور اگر کوئی پرنسپل ہے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا پڑھاتے ہیں تمہاری اسکولوں میں؟ ہم نے اپنی قیمتی اولاد تم کو 20-20 25-25 ہزار کی فیس کے ساتھ دے دی ہے کہ لو پڑھائیے. 6 گھنٹے ہمارے معصوم بچے تمہارے پاس رہتے ہیں. کیا پڑھایا تم نے کہ ان بچوں کو پھر سے وہ سبجیکٹس پڑھنے کے لیے ٹیوشن لینا پڑتا ہے؟ بتاؤ نا کوئی مدرسے میں یہ ہوا ہے؟ جبکہ تمہاری بکوں سے بڑھ کر مدرسہ کی کتابیں ہیں، اتنی بڑی بڑی، اتنی موٹی موٹی، اور کلام اللہ کا پڑھایا جاتا، اس کی تفسیر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں، جس کو کہا جاتا ہے جوامع الکلم. آقا کی ذات ایسی تھی کہ ایک کلمہ، ایک ورڈز، ایک جملہ، ایک سینٹنس اگر وہ بولے، علماء نے ان کے اوپر بڑی بڑی ہزاروں پیج کی بھری ہوئی کتابیں لکھ دی ہے. وہ مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے. لیکن الحمدللہ آج تک کوئی مدرسے کے لیے ثابت نہیں کرو گے کہ اس کے لیے ٹیوشن پڑھوایا جا رہا ہے. بلکہ تم نے یہ کر لیا ہے کہ تم بچوں کو مدرسوں میں نہ بھیج کر تم اپنے بچوں کو، استاد کو گھر بلا کر ٹیوشن 10 منٹ 15 منٹ کا پڑھوا رہے ہو. یہ بہت غلط طریقہ ہے جو گھروں پر استادوں کو بلا کر جو ٹیوشن دیا جا رہا ہے، یہ بہت غلط طریقہ. یہ بند کیجئے، مدارس میں بھیجیے. تو میں اسکولوں والوں سے پوچھتا ہوں، ہم نے 20-20 25 ہزار کی فیس دی ہے اور پھر ٹیوشن کے اوپر 5-5 ہزار کی فیس. ماں باپ کے پاس کھانے کے ٹھکانے نہیں، ہم نے اپنے جگر کو دے دیا، جگر کے ٹکڑوں کو تم کو دے دیا، اور ابھی اوپر سے تم ہوم ورک دیتے ہو. وہ اتنا مر چلا، اس کی بکس دیکھو، وہ اسکول کے 2-3 مالے چڑھ رہا ہے، اس سے اٹھا نہیں جا رہا. اٹیک آ رہے بچوں کو، ہارٹ اٹیک ہو رہے بچوں کو. اتنی بھاری بھرکم بھوک، صبح میں اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، ناشتے نہیں کرتے، بھوکے بچے جا رہے ہیں، اتنا 10-10 کلو کا بستہ اٹھا کر جا رہے ہو. اور ہم اس قوم کا یہ حال ہے کہ مدرسے کا قرآن کہاں رکھ دیا ہے، سپارہ کہاں رکھ دیا ہے، ٹوپی کہاں رکھ دی ہے، پتہ نہیں ہوتا. میں نے بھی تو پڑھایا نہیں 8 سال تک، گدھا بیگ والوں، میں نے 8 سال تک پڑھایا آپ کے یہاں مکتب کے اندر. مجھے معلوم ہے ایسے آتے تھے کہ مولانا معاف کرنا آج ٹوپی نہیں ملی، ذرا رومال باندھ دیا ہے، بلکہ ایسے بھی آئے کہ تمہارا رومال باندھ رہی ہو. ہاں،
اور ایسے بھی آئے مول صاحب معاف کریو سپارہ کل خبر نہیں کہاں رکھ دیا. انا للہ. کتنا بڑا گھر ہے بھائی؟ 10 مالے کا گھر ہے, کہیں بیڈ روم ہے, کہیں کچھ ہے نہیں, ایک چھوٹا سا 2 روم کچن کا فلیٹ ہے, 1 روم کچن کا فلیٹ ہے. قرآن کا رکھ دیا ہے, پارا کا رکھ دیا. اس قوم کا یہ حال ہے. ہماری بیٹیوں پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. بیٹیوں کو ورغلایا جا رہا ہے, ایموشنل بلیک میل کیا جا رہا ہے کالج اور اسکولوں کے اندر. دھیان رکھو ورنہ یہ بیٹیاں چلی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے ماننے والے کم ہو جائیں گے تو اسلام مٹ جائے گا. اسلام تو قیامت تک رہنے والا مطلب ہے. برباد ہم ہو جائیں گے, دنیا بھی برباد ہوگی, آخرت بھی برباد ہوگی. بچوں کو بھیجو, پڑھاؤ. مدرسہ میں جب پڑھنے آتے ہیں مول صاحب سے پوچھو, ایسے آتے ہیں جیسے کپڑے کو نچوڑ دیا ہو, بالکل یتیم مسکین مرے ٹوٹے گنگے بہرے. یہ حال میں کہاں سے ایمان سلامت رہے گا؟ قو انفسکم و اہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنی اولاد کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. عقیدے بناؤ, اعمال کی طرف لاؤ. نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, قرآن کی تلاوت کی کہ نہیں کی, گھر میں آیا تو سلام کیا کہ نہیں کیا. اتنی جرت بڑھ گئی, اتنی جرت بڑھ گئی کہ مدرسے تو مدرسے مسجدوں میں بھی بغیر ٹوپیوں کے آنے لگے. اور چوری اوپر سے سینہ زوری. یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا ہو جاتی ہے کہ نہیں. کون کہتا ہے کہ نہیں ہوتی؟ صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا کر آ جاؤ گے نہیں, اتنی کیپری اور اتنا چڈا تو بھی نماز ہو جاوے گی. ہاں, بنیان کائے کو پہنتے ہو, شرٹ کیوں پہن کر آتے ہو؟ نہیں, ذرا ہینڈسم خوبصورت لگے. کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا کیا ہوتا ہے؟ کچمبر, اچار, چٹنی, مربع, پاپڑ, 5 دھکے ہوتے ہیں جب. اور اگر ابھی جاؤ یہاں سے دال چاول بنے ہوں گے اور بیگم صاحبہ نمک کم ڈال دے تو آپ کیا کریں گے؟ ادھم مچا دو گے نہیں؟ نمک نہ ڈالنے پر طلاقیں دی ہے. میرا تو رات دن کام ہی ہے طلاق کے واقعات میں بیٹھتے ہیں. کیا ہوا؟ پکاتے نہیں آتا استاد اس کو. کیا نہیں پکا؟ اکثر نمک بھول جاتی ہے, مرچی بھول جاتی ہے, تو اس کے بغیر کھا لینے کا, اوپر سے ڈال لے نہ, میرے کو نہیں چلتا. اچھا, تو نمک کے بغیر بھی تو کھانا ہے ہی نا, کیوں نہیں اترتا تیرے گلے میں سے؟ تو ایسے ہی یہ ٹوپی جو ہے نا, یہ نماز کا نمک ہے, نماز کا مسالہ ہے, نماز کی مرچی ہے. یہ اوڑھنے کے بعد آدمی کو آتا ہے خیال کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں. یونیفارم ہے یہ, اللہ کے نبی نے پہنا. بہت چھاتی ٹھوک کر یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, مسجد والوں, ذمہ داروں, متولیوں, سن لو. مسجد میں ٹوپی رکھنا جائز نہیں ہے, حرام اور گناہ ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ فتاوی الرحیمیہ میں لکھا ہے, مسجد کی ٹوپیاں مت پہنا کرو. اتنی بدبودار ہوتی ہے, ذرا سونگ بھی لینا کتنی گلاب میں عنبر کی خوشبو آتی ہے. ایک جگہ مؤذن صاحب کو پوچھ لیا, میں نے کہا مؤذن صاحب کوئی کب دھوئی تھی؟ کیونکہ رکھ کے گئے, اس کے بعد آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی نے دھوئی ہو. یہ ٹوپیاں پلاسٹک کی جو رکھی ہوتی ہے, یہ پہن کے میت میں جاؤ گے؟ کوئی شادی میں جانے کو تیار ہے؟ نہیں, کوئی نہیں جائے گا. اس لیے ٹوپیاں رکھیے, اٹھائیے, ٹوپیاں پہن کر آؤ. نہیں, جیب میں تو رکھا کرو. مسلمانوں, ہم مسلمان ہیں. سکھوں نے ایک مرتبہ کہا تھا, مسلمانوں تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر ٹوپیاں لگا کے پھرو گے تو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.